فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب کا ایک اہم سبق قدر یاز، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ قدر یاز مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان، کتاب کا نام ہے بزم آرائیاں۔ پینڈو ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، پینڈو بھی پڑھ لکھ کر بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اس خلاصے میں کرنل محمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح یعنی شہری لوگ پڑھ لکھ کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح بالکل اسی گاؤں کے لوگ بھی، دیہات کے لوگ بھی، پینڈو آدمی بھی پڑھ لکھ کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ خود مصنف کرنل محمد خان فوج میں کرنل کے اعلیٰ عہدے پر پہنچا۔ اس سبق کا نام ہی ہے قدر یاز۔ قدر یاز میں جو ایاز تھا، ایک معمولی سا پینڈو لڑکا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، لیکن سلطان محمود کی نظر کرم سے، سلطان محمود کی تعلیم و تربیت سے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہوئیں کہ وہ پڑھ لکھ کر لاہور کا گورنر بنا، اور یہاں کشمیری بازار کے آخر میں جہاں برتنوں کا بازار ہے اور دوسری طرف سونے کا بازار ہے، وہاں اس کا باقاعدہ مزار ہے اور اس کے نام کی مسجد ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ملک ایاز۔ اور علامہ محمد اقبال نے بھی اس کو عظیم رہنمائی دینے کے لیے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ یاسین میں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے لیے گاؤں والوں کی مثال بیان کریں، سورہ یاسین میں، یعنی گاؤں کا ذکر ہے۔ تو میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ کرنل محمد خان لکھتے ہیں کہ کرنیلوں کو فوج میں سی کلاس کے بنگلے ملتے ہیں، مجھے بھی سی کلاس کا بنگلہ ملا، جو باقی بنگلوں میں انتخاب تھا، بڑا اعلیٰ بنگلہ تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا۔ 2 ایکڑ سے مراد ہے 2 گھماؤں، اور اس کو قلعہ بھی کہتے ہیں، 2 قلعے۔ 20 مرلے ہوں تو 1 کنال بنتی ہے، 20 مرلے ہوں تو 1 کنال بنتی ہے، اور 8 کنال ہوں تو 1 ایکڑ بنتا ہے۔ اس طرح گویا 16 یعنی 320 مرلے اور 16 کنال، گویا 320 مرلے کا وہ بنگلہ اس کو ملا۔ بنگلہ بڑا شاندار تھا۔ اس کو قسام عدل نے، یعنی اس ذات نے جو ساری کائنات کو تقسیم کرتی ہے سارے کام، اس نے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے ایک خوبصورت چمن تھا، باغ تھا، جس میں گہری سبز مہندی کی باڑ تھی، اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے سرو اور سفیدے کے پودے تھے، بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، لہلاتے تھے، اور جا بجا سرخ اور سفید گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ الغرض بنگلے کا جو مزاج تھا وہ امیرانہ تھا۔ کرنل محمد خان کا بیٹا سلیم میاں، جو میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا، وہ باقی کرنیل زادوں کے ساتھ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتا اور شام ہوتے ہی ٹیلی ویژن کے سامنے جم کر بیٹھ جاتا۔
سلیم میاں کا کرنل محمد خان کا ایک ملازم تھا علی بخش، جو دن رات ان کی خدمت کرتا تھا. اس کمرے میں صرف علی بخش آ سکتا تھا. ایک دن سلیم میاں کا دوست ایک امجد اس کو ملنے آیا، لیکن سلیم میاں گھر میں نہیں تھا. علی بخش نے امجد کو باہر ہی بٹھایا اور صرف پانی پلا کر فارغ کر دیا. جب سلیم میاں کو پتہ چلا کہ علی بخش نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی تو وہ علی بخش پر بڑا ناراض ہوا اور کہا کہ تم بڑے بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ تم نے میرے معزز مہمان کی خاطرداری نہیں کی. وہ کیا سمجھتا ہوگا کہ ہم پینڈو ہیں؟ ہم میں اتنے کرنل کا بیٹا ہو کر وہ ہمیں پینڈو سمجھے گا. اس بات کا علی بخش نے بہت برا منایا، اور علی بخش جب منہ بنائے ناراض ہو کر مصنف کرنل محمد خان کے پاس گیا تو کرنل محمد خان نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج سلیم میاں نے مجھے بڑا ڈانٹا ہے، مجھے کہا ہے تم گنوار ہو، بدتمیز ہو، دیہاتی ہو. ابھی وہ یہ شکایت کر رہا تھا کہ سلیم میاں بھی آ گئے. انہوں نے داستان غم سنی، جب شکایت اس کے چہرے پر لکھی ہوئی دیکھی کہ میری شکایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا. کرنل محمد خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ادھر بیٹھو، یہ تنازع بہت خفیف ہے، ہلکا سا ہے، چائے کی پیالی میں ہی ختم ہو جائے گا. اس سے مراد ہے کہ چائے کی پیالی چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ معاملہ بھی چھوٹا سا ہے، یا چائے کی پیالی پیتے پیتے میں معاملہ حل کر دوں گا. ان دونوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. انہوں نے کہانی شروع کی. ایک تھا لڑکا جو پرائمری کا امتحان پاس کر کے اپنے گاؤں سے شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوا. پہلے دن جب وہ گیا تو اس کے ننگے سر پر صافہ بندھا ہوا تھا، یعنی پگڑی، اور بدن پر کرتا پہنا ہوا تھا، اور تہمد دھوتی چادر پہنی ہوئی تھی بجائے شلوار کے، اور پاؤں میں پوٹھواری جوتا یعنی پشاوری چپل. جب سیکنڈ ماسٹر صاحب نے دیکھا تو کہا کہ شلوار کیوں نہیں پہنی؟ تو اس لڑکے نے کہا ماسٹر صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں. یعنی اتنا وہ پنجابی تھا. اس سکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر جو تھے وہ لاہور کے رہنے والے تھے، پڑھے لکھے تھے، لڑکے ان کو جنٹل مین کہتے تھے. وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے. ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں اس لڑکے سے کہا کہ چودھری، اس کا نام تھا چھوٹا چودھری، کہ چھوٹا چودھری ہم کبھی آپ کے گاؤں آئیں گے. اتفاق سے دسمبر کا مہینہ تھا. سیکنڈ ماسٹر صاحب شکار کرتے کرتے شام ہو گئی، وہ چودھری صاحب کے گھر چلے گئے. جب چھوٹے چودھری نے اپنے استاد محترم کو دیکھا تو حیران ہو گیا. اس لیے حیران نہیں تھا کہ میں میزبانی نہیں کر سکتا، اس لیے حیران تھا کہ ہم پینڈو آدمی ہیں، استاد محترم شہر کے رہنے والے ہیں. پتہ نہیں استاد محترم کو ہماری مہمانی پسند آئے یا نہ آئے، موافق بھی آئے یا نہ آئے. انہوں نے بڑی بساط تعظیم ماسٹر صاحب کو چوپال میں لے گئے. چوپال گاؤں میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک درخت کے نیچے یا ایک کمرہ ہوتا ہے بڑا، اس میں سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں. گھریلو حالات، ملک کے حالات کے بارے میں سارے اکٹھے ہو کر بات کرتے ہیں. وہ چوپال میں لے گئے، جہاں ایک طرف گھوڑی بندھی تھی اور ایک طرف 20-22 آدمی آتش دان پر انگیٹھی، آگ جل رہی تھی، وہ آگ تاپ رہے تھے. جب ماسٹر جی پہنچے تو سب نے کہا جی آؤ جی خیر نال، اور ماسٹر جی سے پوچھا کہ سناؤ جی آپ کے بال بچوں کا کیا حال ہے. ماسٹر جی شرمائے، کہا کہ بچوں کی ابھی نوبت نہیں آئی،
لیکن گاؤں والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان نامولود بچوں کی خیریت ضرور پوچھتے ہیں جو ابھی بچے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ماسٹر صاحب کے لیے انہوں نے ریشمی رنگین چارپائی منگوائی اور رنگین چارپائی پر بٹھایا۔ تو یہ بات چونکہ کر رہے تھے، جب سلیم میاں نے اپنے مصنف سے پوچھا کہ ان کے پاس کرسی نہیں تھی، ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ کرسی پیش کرتے۔ کرنل محمد خان نے فرمایا کہ عقل تھی، پورے گاؤں میں کرسی نہیں تھی۔ پھر گاؤں کے نائی کو بلایا گیا، اس نے ماسٹر جی کے پاؤں دابے اور جلدی سے مکئی کے پٹھے پیش کیے گئے۔ لیکن ماسٹر صاحب نے کہا کہ اتنا تکلف نہ کریں، ہو سکے سردی کا موسم ہے تو ایک پیالی چائے کی پیش کریں، ایک پیالی چائے کی لا دیں۔ جب چائے کا نام سنا، گاؤں والوں نے کبھی چائے کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ اب گاؤں والے تلاش، سلیم میاں اس کے گھر والے سارے گاؤں میں تلاش کرنے لگے کہ کہاں سے چائے ملے۔ ایک حکیم صاحب سے چائے مل گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چائے بنانا کسی کو نہیں آتا تھا۔ پھر چائے بنائی گئی اور بڑی بدمزہ جب استاد محترم کو چائے پیش کی گئی تو وہ لسی بن چکی تھی ٹھنڈی۔ استاد محترم نے ایک گھونٹ پی اور رکھ دی، لیکن دیسی مرغ سے استاد محترم کی وہ تلافی کر دی گئی۔ پھر استاد محترم کو چھوٹے چودھری نے اکلوتی ریشمی رضائی دی اور ایک گول تکیہ جس پر 12 سنگا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ استاد محترم رات کو سوئے اور صبح مسجد کے غسل خانے میں نہا کر وہ کھیتوں کی سیر کی اور چلے گئے۔ وہ چھوٹا چودھری میٹرک کے امتحان پاس کر کے لاہور آ گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے داخلہ لے لیا، کوئی زمین بیچ کر آیا تھا اور یہاں سے ایف اے کے امتحان پاس کر کے ان کا عام طور پر دستور تھا کہ فوج میں جاتے تھے۔ اب کرنل محمد خان واقعہ سنا رہے کہ وہ چھوٹا چودھری ایف اے کے امتحان پاس کر کے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب فوج کا ذکر کیا تو سلیم میاں اور علی بخش نے کہا کہ پھر تو ابا جان آپ جانتے ہوں گے ان کو۔ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا آپ کے متحد ہے؟ کہا متحد تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر آپ ان سے ملائیں۔ کہا تم اس کا مذاق اڑاؤ گے؟ کہا نہیں مذاق اڑاتے۔ کہا پھر ملائیں؟ تو کہا اٹھو ملو، میں ہوں وہ چھوٹا چودھری۔ سلیم میاں نے کہا ابا جان آپ بس، اور اس طرح ان کی دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جو دیہاتیوں کے ان کے دلوں میں نفرت تھی وہ خوشی میں بدل گئی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو یاد کرنا، بار بار پڑھنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ خدا حافظ۔